اور اس جلسے میں ایسی باتیں ہو جائیں جو ہمارے اندر خرابیاں ہیں، کمیاں ہیں، وہ دور ہو جائیں. یہی تو مطلب ہوتا ہے. مگر پیارے ذرا سنو، آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلو، آقا سے پوچھو، آقا آپ کی امت میں کیا کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اگر عرس کریں تو ان کا عرس قبول نہیں ہوتا ہے، اگر جلسہ کریں تو جلسہ بھی قبول نہیں، اگر نعرہ لگائے تو نعرہ بھی قبول نہیں، اگر تقریر کرے تو تقریر بھی قبول نہیں، نعت پڑھے نعت بھی قبول نہیں. آقا آپ کی امت میں کیا کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اگر نماز پڑھے تو نماز قبول نہیں، روزہ قبول نہیں، زکوٰۃ قبول نہیں، حج قبول نہیں. نبی فرماتے ہاں ہاں میری امت میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کا کوئی جلسہ قبول نہیں. ہم اور آپ امتی ہیں. اب ذرا اپنے اندر جھانک کر کے دیکھنا، ہم جلسہ کر رہے ہیں، تقریر کر رہے ہیں، نعت پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، نوٹ دے رہے لے رہے، کہیں ایسا تو نہیں ہم ہی وہ ہو کہ ہمارا جلسہ قبول نہیں. کون ہے وہ بندہ؟ چھاٹو کون ہے وہ بندہ یا میری بہن کون ہے جس کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں؟ تو ذرا سنو، پیارے نبی کا فرمان ہے، میری بات ہو تو پلٹ دو، نبی کی بات نہیں پلٹ سکتے، نبی کا فرمان نہیں غلط بتا سکتے. میرے نبی نے فرمایا ہاں ہاں ایسے لوگ بھی ہیں جن کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں. وہ کون لوگ ہیں؟ اور رائے پور کے غیور مسلمانوں، کہیں ایسا تو نہیں ہے آپ لوگ نعرے بھی لگاتے ہو، آپ لوگ نمازیں بھی پڑھتے ہو، آپ لوگ جلسے بھی کرتے ہو، مگر کچھ بھی قابل قبول نہیں. وہ کون ذرا سنو، آج بڑے بڑے لوگ آتے دعویٰ کرتے ہیں میں نے نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، مگر پیارے سنو، آقا فرماتے سلام لا يقبل الله عز وجل صرفا ولا عدلا. ایک وہ ہے جس کی نماز قبول نہیں، جلسہ قبول نہیں، روزہ قبول نہیں. وہ ہے جو اپنی ماں اور باپ کو ستاتا ہے، جو اپنے ماں باپ کو تکلیف دیتا ہے، چاہے وہ مولانا ہو، حافظ جی ہو، امام ہو یا مقتدی ہو. اور جو بات کہوں گا ذمہ داری سے کہہ کے جاؤں گا، جو بات کہوں گا ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ کے جاؤں گا. اگر غلط ثابت کر دو تو منہ مانگا انعام دے کے جاؤں. سمجھے؟ پورے ہندوستان میں بولتا ہوں تو کچھ تو لے کے گھومتا ہوں. سمجھ میں آ رہی بات؟ نبی فرماتے اگر جس کے ماں باپ ناراض ہیں اس کا جلسہ بیکار، اس کی نماز بیکار. جلسے میں آنے والوں، میں آیا کتنے لوگوں نے میرے ہاتھ چومے سید صاحب، اللہ باز بات تو چومتے چومتے جاڑے کے موسم میں ناک لگا دیتا. نظر آ رہا ہے رگڑ دینا زور سے، اگر رگڑ گئی تھے دھوکے میں تو نکل گئی، جھاگ نکل گئے، سوڑ سوڑ کرتا ہوا بھاگ گیا. اب کیوں پوچھ رہے ہو ناک؟ ابھی تھوڑی کر رہے ہو. کتنے لوگ ہیں جو ہمارے بھی ہاتھ چومتے، پیروں کے بھی ہاتھ چومتے. اگر کوئی پیر صاحب آ جائے، پیر صاحب کے ہاتھ پاؤں چوم رہے، کوئی مفتی صاحب آ جائے ان کے ہاتھ چوم رہے. پیارے میں کسی کے چومنے سے مخالف نہیں ہوں، مگر کان کھول کے سن لو، کان کھول کے سن لو، جب تک تمہارے ماں باپ ناراض ہیں میرے کتنے ہاتھ چوم لینا، مجھے کتنے
نوٹ دے دینا، مجھے کتنا ہی نذرانہ دے دینا، کسی پیر کو سر پہ بٹھا لینا، جب تک ماں باپ اگر ناراض ہے تو اس کی کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں، اس کی کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں۔ تو پہلا سبق بیٹا میں دکھ تو رہا ہوں، جو رہنے دو، نہیں کرنا میرا چاند، میں دکھ رہا ہوں نا، گڑبڑ مت کرا کرو یار، میں دکھ تو رہا ہوں، میں دکھ رہا ہوں تمہیں یہ نہیں تو بس اچھا لگ رہا جی، جو چیز سنبھالنے کی وہ نہیں سنبھالنا، توجہ رکھو۔ نبی فرماتے، نبی آقا فرماتے، کتنے لوگ ہیں کھڑے ہو گئے نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نبی کا دامن، کتنے نعرے لگاتے ہیں، مگر دیکھا اماں کا گھر میں کیا حال ہے، ابا کا گھر میں کیا حال ہے، دیکھا ماں باپ کتنے تکلیف میں ہے۔ اور گاؤں کے رہنے والوں سنو، میں یہ دعویٰ کر کے جاتا ہوں، اگر تمہارے ماں باپ ناراض ہے تو ایک جلسہ نہیں، 1,00,000 جلسہ بھی کرا لو تو تمہارے کام میں آنے والا نہیں۔ پہلا سبق یہ ہے کہ تمہیں ماں باپ کو راضی کرنا پڑے گا۔ پیر صاحب آئے، ان کے ہاتھ چومے، میں اصلی پیر کی بات کر رہی ہوں، نقلی پیر کو تو مارو گولی، ماری مدیوں کہیں مجھے پھنسوا دو، یہ محاورہ ہے۔ بعض پیر بھی اتنا بڑا منحوس ہے، صحیح کہہ رہے اللہ ماں، اچھا پیروں کی مجھ سے بڑی مت کٹتی ہے کیونکہ میں جو سچ بات ہے بتا دیتا ہوں۔ بعض پیر اتنا بڑا منحوس ہے، لیٹا پڑا پاؤں پھیلا دیا اور عورتوں سے کہہ رہا پاؤں دباؤ، انگلیاں چٹکوا رہا عورتوں سے۔ اگر ایسا پیر جو عورتوں سے ہاتھ پاؤں دباتا اس سے مرید ہونا جائز نہیں ہے۔ نماز ہو رہی ہے اور یہ پاؤں ہاتھ دبا رہا، کہہ رہا ادھر انگوٹھا چٹکا، وہ کہہ رہا انگلی چٹکا، ایسا کرو اس کی گردن چٹکا دو۔ اور میں اپنی بہنوں سے کہوں گا تم نے ہاتھ پاؤں دباتے دباتے ان کا گوشت پھل پھلا کر دیا، اب ایسا کرو، اب اگر ایسا پیر مل جائے تو ہاتھ پاؤں مت دبانا، 2-3 ذرا موٹی موٹی عورتیں مل کے اس کا گلا دبا دو۔ کیا کرو اس کا؟ ارے یار کام ہی تمام ہو جائے گا نا پھر، یہ نحوست چل جائے گی، ختم۔ کرتا کیا نا، تم لوگ اتنے بھولے ہو، اتنے سیدھے ہو، تم سمجھتے ہو نا کرامت ہے۔ کرامت کیا ہے؟ بولے یار پیر نے یہ بتا دیا تھا نا میری جیب میں پیسے کتنے، یہ بتا دیا۔ بولے ایک پیر تو نے تو بھگونا دھلوایا، لے بیٹا بھگونا دھو کے لا۔ اب جیسے ہی بھگونا دھو کے لایا بولے میرا کپڑا ڈھک دے، اب کپڑا ڈھکا چھوتے سے کرا تو بھبکتی ہوئی بریانی نکلی، بس اب پڑ گیا پیچھے۔ کوئی کہہ رہا تیرا پیر نماز آ رہا ہے، ہٹ پڑھتا ہوگا نہیں پڑھتا، کرامتی پیر ہے میرا۔ اللہ کے بندو تم کرامت جانتے ہو کیا ہے؟ اب بہن بیٹیاں اس کے پاس چلی جاتی ہے، میری بہنیں بیٹھی ہیں، بعض سے اتنا بدتمیز پیر ہے، اگر کسی عورت کے بچے نہیں ہیں اسے پتہ چل جائے تو وہیں پہنچتی ہے تو کم بخت ران پہ تعویذ لکھتا ہے، توبہ توبہ لا حول ولا قوت، جہاں مطلب شوہر کے علاوہ کسی کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں، وہ اس کی عزت سے کھلواڑ کرتا ہے۔ ایسا کیا پیر ہو سکتا نہیں؟ تم خود بتاؤ نہیں، تم کہہ رہے ہو اسے کرامتی کہہ رہے ہو، ارے کرامتی نہیں ہے لوگوں، میں بتاؤں تمہیں، اگر کرامتی دیکھنا تو میں بتاؤں، پہلے دور میں تم نے بندر نچانے والے نہیں دیکھے تھے، وہ جھولا کھپڑ لے کر کے ڈگڈگی لے کر کے بندر لے کے تماشا کرنے جو چوراہے پر آیا کرتے تھے، اور وہ سانپ اور گڈی اور نیولا وغیرہ لے کے آیا کرتے تھے، 1 روپے کے 2 بنا دیا کرتے تھے، بولو تم نے نہیں دیکھا؟ کئی پٹاری کے نیچے اس نے لکڑی ڈالی تو کبوتر بنا دیا، اور کبھی جیب سے منہ سے کاغذ نکالنا شروع کر دیا، کبھی مٹھائی نکال دی، بولو اس کے پاس کتنی کرامت ہے، تو تم اس کے کیوں نہیں مرید ہوئے؟ تو تم کہہ سکتے صاحب یہ جادوگر ہے، سفلیگر
बना करके और पीरों फकीरों जैसा भेष लगा करके तुम्हें लूटने के लिए आ गए लोगों। मैं तुम्हें पहचान बता देता हूँ, अगर तुम्हें अपनी बेटियों की हिफाजत करनी है, अपनी बहुओं की हिफाजत करनी है, अपनी बहन बेटी की हिफाजत करनी है, तो मैं पहचान बता देता हूँ। अगर जो सही पीर होगा उसकी नमाजें नहीं छूटेंगी, शरीयत के खिलाफ उसका कदम नहीं उठेगा। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, इस्लाहे मुआसरा कॉन्फ्रेंस, सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला। नारे ये तो मज़ार शरीफ है। अल्हम्दुलिल्लाह तुमने देखा, तुम्हारे बाप दादा ने देखा। बाज जगह तो मज़ार शरीफ भी नया निकाल लेते, नया मज़ार शरीफ का निकाले नया। पूछा भाई ये कहाँ से आया, तब बोले मेरी बीबी को बशारत हुई थी। बशारत मेरी बीबी ने ख्वाब में देखा था कि 9 गज वाले मियाँ का मज़ार है। अच्छा, तेरी बीबी को यही बशारत हुई? तेरी बीबी को ये बशारत नहीं 2 बीघे जमीन की मस्जिद को दे दे? तेरी बीबी को ये बशारत नहीं हो कि तू छत पे से कूद जाओ, टांगे तोड़ ले? तेरी बीबी को यही बशारत हुई? और औरतें तो अल्लाह माफ फरमा इस दर्जे गिर गई हैं। एक बात बताऊं, अगर तुम्हारे यहाँ अगर ऐसी है, बाज गांवों में ना पहले औरतें, तवज्जो रखना, तवज्जो बेटा, पहले औरतें मियाओं के पास जाती थी, अब बाज औरत के ऊपर मियाँ आ रहा जी। अगर तुम्हारे गांव में किसी औरत में मियाँ आता तो बता दियो, आज या वही मियाँ नहीं या फिर यही मियाँ नहीं। तमाशा बना के रख दिया जी। अब वो अगरबत्ती सुलगाएगी 4 और वो भैंस कहीं की झूम रही है फू फू, और जो कच्चे ईमान वाले हैं जो डरपोक हो गए, मियाँ ये बताओ मेरा एक्सीडेंट कैसे हुआ? तो बोले वो हम नहीं कराया। अच्छा, अब शौहर हाथ जोड़े फिर रहा, कह रहा सरकार जरा मरीज पे धीरे धीरे तकलीफ दिए, वरना रात को हाथ पांव मुझे ही दबाना पड़ते हैं। अब दबा ले भैंस के हाथ, अम्मा के नहीं दबाएगा, अम्मा तड़प रही है उसके हाथ पांव नहीं दबाएगा। कान खोल के सुनो। एक जगह ना तकरीर में उन्हें पता चला ना सैयद साहब आ रहे हैं, तो मैं ऐसे कपड़ों में चला गया साथ, तो वो समझे कौन से सैयद साहब कौन से ढूंढ रहे थे। बोले ये लोग मौलवी लोग बता दिए यही। अच्छा बोले यही, बोले हम समझ रहे कोई बुड्ढे ठुड्डे होंगे। अच्छा ठीक है। बोले वो हजरत ऐसा है, तबीयत बहुत खराब है, मेरी बीवी पे ना सवारी आती है, सवारी। मैंने कहा क्यों, तुम्हारी बीवी घोड़ा तांगा है क्या? नहीं। मैंने कहा फिर क्या था? बोले वो जो है ना, बोले वो ऊपर की सवारी आती है। मैंने कहा क्यों, तुम्हारी बीवी बस अड्डा है क्या? अरे सवारी का मतलब क्या? बोले चलो तो वो मास्टर साहब थे, ले गए बेचारे, डरते बहुत थे बीवी से, क्योंकि बीवी थी तगड़ी उठा कर पटक दिया करती थी। शुरू ये करते थे, पटकी वो मारती थी। अब मामला क्या हुआ, मैंने कहा पहले तो पर्दे में बिठा। अब वो भैंस ने जब फू 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 शुरू करना शुरू करा, बोले आ गई। मैं समझा मेरी आ गई। मैंने कहा क्या? बोले सवारी आ गई। मैंने कहा किसकी? तो बोली साबिर पाक। मैंने कहा या अल्लाह मेरी तौबा। थोड़ी देर के बाद फिर फू फू, बोले फिर आ गई। मैंने कहा चल अब किसकी? बोले गरीब नवाज। फिर थोड़ी बात फू फू, बोले किसकी? गौसे पाक। मैंने कहा ठहर जाओ, बड़े पीर साहब बोल रहे हैं? तो बोली बेटा हाँ हम बड़े पीर साहब बोल रहे हैं। मैंने कहा बड़े पीर साहब ये बताओ तुम्हारी बीवी कितनी थी, कौन उन बीवियों का नाम क्या क्या था, तुम्हारी औलाद कितनी थी, कितने बेटे थे, कितनी बेटियां थी, जरा इतना बता दो। अब तो उसके मत कर डर। मैंने कहा अभी तो ये हल्के वाला पूछा, भारी वाला बाकी। उसे आ गया पसीना। मैंने कहा तुझे शर्म नहीं आती? उसे क्या पता तो हमें था। बड़े पीर की 4 बीवियां थी। अल्लाह,
اسے کیا پتا، اسے کچھ بھی پتا نہیں تھا۔ میں نے کہا تو شرم کر ذرا، اللہ سے ڈر، خوف کر اللہ سے خوف کا۔ آج کے بعد یہ ناٹک بازی شروع نہیں ہے۔ اس لیے سنو پیارے، اگر میری یہ بات غلط ثابت کر دو، ان تسلیم بھائی کو بلا کر کے مجھے گھر سے لے آئیں گے، چوراہے پہ کھڑے کر کے میری گردن مار دینا۔ اگر یہ مسئلہ غلط ہو جائے جو میں بتا رہا ہوں، میں دعوت علماء کے سامنے کہہ رہا ہوں، پوری دنیا کے مولویوں کو، پوری دنیا کے مفتیوں کو، پوری دنیا کے عالموں کو چیلنج کر دو، اگر یہ بات غلط ثابت کر دے تو میری گردن چوراہے پہ کھڑے ہو کر کے مار دینا۔ کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے، پوچھو کسی مفتی سے، اور مفتی صاحب یہ بتاؤ، دنیا میں کوئی عورت ایسی ہے جس پہ کوئی اللہ والے کی سواری آ سکتی ہے؟ کیا دنیا میں کوئی آدمی ایسا ہے جس پہ اللہ والے کی سواری آ سکتی ہے؟ تو اسلام یہ کہتا ہے دنیا میں کوئی عورت ایسی نہیں، کوئی آدمی ایسا نہیں، کسی آدمی پر، کسی عورت پر کسی اللہ والے کی سواری نہیں آتی ہے۔ جی بے شک حق بات ہے۔ تو تم اسلام کی مانو گے یا کسی جھوٹے کی مانو گے؟ اسلام کی۔ اسلام کون تمہارے گاؤں میں جو رہتا ہے وہ؟ کہیں ایسا نہ ہو اگر تمہارے گاؤں میں کسی کا نام اسلام ہو، صبح کو اسی گھر پہنچ جاؤ، بولے ہاں بھائی حضرت بتا رہے تھے، اب تو بتا۔ اب وہ کہے یار میں تو رات بھر سویا ہوں، جلسے تک میں نہیں گیا۔ ہو گیا ایک مرتبہ ایسا، مولانا صاحب تقریر کر رہے تھے، بولے دیکھو مان جاؤ، باز آ جاؤ، سدھر جاؤ، تم نے اسلام کو بہت پیچھے ڈال دیا۔ اتفاق سے اسلام پیچھے ہی بیٹھے تھے، وہ اٹھ کے آگے آگے، پھر تھوڑی دیر بعد بولے دیکھو مان جاؤ، سدھر جاؤ، کامیاب ہو جاؤ، ابھی بھی اسلام پیچھے ہے، وہ اسلام یہاں کے بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر کہا دیکھو مان جاؤ، کامیاب ہو جاؤ، سدھر جاؤ، تم نے اسلام کو پیچھے ڈال دیا۔ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا حضور اسٹیج پہ آ جاؤں؟ کہا کیوں؟ بولے پردھان جی سے پوچھ لو، ووٹنگ لسٹ تلاش لو، میرے علاوہ گاؤں میں کوئی اسلام ہے ہی نہیں۔ میں مجھ جیسا اگر مولانا ہوتا تو کہتا چل تم اسلام ہو، ذرا دعائے قنوت سناؤ۔ اب بال کھجا رہا۔ بہرحال پیاروں ہمیں کیا بات کرنی ہے ذرا سنو۔ اگر کسی نے نقلی مزار بنا لیا، اگر گھر میں بنا لیا، کسی کو خواب دکھا یا پر اللہ والے کا مزار ہے، ذرا توجہ سے سن لینا، غور سے سن لینا، میری بات کبھی غلط ثابت نہیں کر سکتے۔ اگر یہ بات غلط ثابت کر دو تو تمہیں انعام ملے گا۔ اگر کوئی عورت کی بشارت ہو جائے، کسی آدمی کو بشارت ہو جائے کہ اللہ والے نے کہا میرا مزار اس گھر میں بنا دو، اس میں مزار بنا دیا گیا، اگر بتی چل رہی ہے، چراغ چل رہا، چادر چل رہا، اب مفتی صاحب سے پوچھو، بلکہ اسلام سے پوچھو، اسلام تو بتا کیسے اسے مزار سمجھ کے وہاں عرس کرنا، قرآن خوانی کرنا، جلسہ کرنا، نعت پڑھنا، سلام پڑھنا، چادر چڑھانا، دعا کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اسلام یہ کہتا ہے اگر ایسا ہو تو اسے مزار سمجھ کے سلام کرنا جائز نہیں۔ اس لیے ہمارا مذہب اسلام سچا، ہمارا قرآن سچا، ہمارا نبی سچا، ہمارا خدا سچا، اور اسلام کو ماننے والا مسلمان سچا۔ یار بالکل ناٹک بنا رکھا، اتنی خرابیاں ہیں۔ کیا نکال رہے؟ اچھا اللہ تعالیٰ برکتیں فرمائے۔ وعلیکم السلام۔ انہی کے گھر ہم نے کھانا کھایا، انہی کا گھر تو تھا نا وہ؟ ہاں، اس بندے نے بڑی محنت کی ہے یار، جن کا نام تسلیم ہے۔ صحیح بتا رہے ہو؟ اچھا انہیں کوئی روک بھی نہیں سکتا، سارے پاس بنے ہوئے ہیں۔ تمہارا لگے گا کرایہ لگے گا، یہ تو اور الٹا کرایہ لے لیں گے کہ اللہ۔ ہاں بہرحال یہ تم نے کام بڑا اچھا کیا ہے۔ بعض جگہ نا عرس جو کرتے ہو نا، عرس
یا اللہ माँ फरमा, बड़ी गुंडागर्दी होती है साहब। उर्स बोलोगे उसे? उस जगह का नाम नहीं लूंगा क्योंकि चैनल वाले कैच कर लेते। एक मजार शरीफ पे उर्स हुआ। मजार शरीफ वो होता है जहाँ पे नेक लोग आते हैं, अच्छे लोग आते हैं, जहाँ पे दुआएं कबूल होती हैं, बीमार ठीक होते हैं। तो कमेटी वालों ने किसे बुलाया? शेख चिल्ली को। तौबा तौबा तौबा, कितना बुरा आदमी, नेकर पहने हुए कई लाख रुपए ले गया और तुमने खुशी खुशी दे दिए। अरे भीड़, गरीब आदमी ने पैसे करके छत डलवाई तो घोटाला तो हिंदुस्तान में जानते, बगैर टिकट के कितने लोग होंगे। उसकी छत पे पीछे से चढ़ चढ़ के छत गिरा दी। लिप्टिस का पेड़ खड़ा था, उस पे चढ़ गए, कहीं ये गिरे तो टांगे टूट गई, तब भी नहीं माने। मगर तुमने ये अब साबित कर दिया, ये अहद कर लेना, मैं आऊं या ना आऊं, कोई भी आलिम है, आज के बाद तुम्हें ऐसे ही जलसा करना। बोलो इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। अल्लाह अल्लाह जरा सुनो। हाँ, इन्होंने और अहद कर लिया और मुझसे कहा, बोले जब तक जिंदा हूं इंशाअल्लाह जलसा होगा, जब तक जिंदा हूं। अल्लाह ताला इन सब का खात्मा ईमान पर फरमाए। कहते नहीं है अल्लाह ताला ने, यार किसी को ना हकीर मत जानो। आप ये मत समझो कि साहब हम मुफ्ती हैं, मौलवी, हाफिज, हम ही सब कुछ है। नहीं यार, अल्लाह तबारक व तआला ना छोटी सी अदा को अगर कबूल कर लेना तो बेड़ा पार हो जाता है। एक आले रसूल की बात सुना दूं, मेरी तकरीरों में बहुत चली गई है, लेकिन ये मौका महल है, सुना दूं? जी। सुनना चाह रहे हो? जी। वो तो आले रसूल थे, सैयद साहब थे, ऊंचा मकाम था। एक दिन पूछ लिया, बोले सरकार एक बात तो बताओ। बोले क्या? बोले ये बताओ आप वली कैसे हुए, आपका इतना ऊंचा मकाम कैसे हुआ? अल्लाह अल्लाह, वो आले रसूल ने ये नहीं कहा मैं नमाज़ें पढ़ता हूँ, ये नहीं कहा मैं ज़कात देता हूँ, हज किया, ये नहीं कहा मैं रातों रात कुरान पढ़ता हूँ। फिर क्या कहा? कहने लगे बेटा सुनो, सुनने की बात। कहा एक दिन मैं फजर की नमाज पढ़ के आया, घर में आया तो मेरा दिल घबराने लगा। मैंने सूरह यासीन पढ़ी और पढ़ने के बाद 3 घूंट पानी पे दम किया, 3 सांस में पी लिया, थोड़ा सुकून मिला। मगर फिर भी ऐसे अंदर से कोई नोच रहा, अपना परेशान हो। वो आले रसूल बोले मैं घर से बाहर निकला तो मैंने देखा एक कुत्ता घूम रहा। कुत्ता कौन घूम रहा? बोलो। उसकी जबान बाहर निकली पड़ी है, बाहर थूक गिर रहा और पाए पाए गर्दन यूं कर रहा, बहुत ज्यादा परेशान, बहुत ज्यादा परेशान। मगर बेचारे की कौन सुने? अगर जबान होती तो कह देता वो कुत्ता घूम रहा है। किसी के पांवों में गया उसने लात मार दी, किसी के गया उसने डंडा मार दिया, किसी के पास गया पत्थर मार दिया, किसी ने हाथ से डरा दिया, किसी ने आवाज से डरा दिया, कोई परेशान नहीं। वो कुत्ता दुआ कर रहा है, अल्लाह कोई रहम दिल बंदे से मुलाकात करा दे। ये आले रसूल खड़े थे, कुत्ता इधर को आ गया। इन्होंने देखा तो ये थोड़े से पीछे हटे। क्यों? इसलिए नापाक कुत्ता अगर उसका थूक लग जाए या भीगा हुआ कुत्ता लग जाए तो कपड़े नापाक हो जाएंगे। इन्होंने ऐसे करके कपड़े समेटे और जब नजर पड़ी तो देखा उसकी गर्दन पे एक जख्म था इतना बड़ा, और उस जख्म में कीड़े भिलभिला रहे थे। उसकी वजह से कुत्ता यूं कर रहा था और परेशान था, कीड़े सुकून से रहने नहीं दे रहे थे। वो कुत्ता परेशान, आले रसूल ने पुचकारा था। ऐसे जब किया तो वो कुत्ते ने ठंडी सांस ली और दुम हिलाने लगा, थोड़ा सा झुक गया, जैसे झुकते ना कुत्ता, थोड़ा सा पांवों पे झुक गया कि अब कोई मिल गया। अब ये दुआ कर रहे, ऐ अल्लाह मेरी मदद फरमा ताकि मैं इस कुत्ते के गर्दन से कीड़े निकाल दूं। इधर देखा, इधर देखा, इधर देखा, इधर। एक तरफ बारीक सी लोहे की तान मिल गई, बारीक सी लोहे की तान जैसे मिली, और मिलने के बाद उन्होंने जब ऐसे करके चिमटी की तरह बना लिया और चिमटी की तरह कुत्ते को पुचकारा, कपड़े समेट कर यूं ऐसे करके बैठ खड़े हो गए और ऐसे करके एक कीड़ा उठा के फेंक दिया। वो आले रसूल जैसे ये थे, उन्होंने वो कीड़ा उठा के फेंक दिया, दूसरा उठा लिया, तीसरा उठा लिया,
دوسرے ختم ہوئے، کتے نے ٹھنڈی سانسیں لے لی، کتے کا تو ختم ہو گیا، زبان اندر چلی گئی، آل رسول کو سکون ملا، میں نے اس کی تکلیف کو دور کر دیا، کوئی اتنا بڑا کام تو نہیں تھا، مگر ذرا سنو پیارے، آج تم ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کرنا شروع کر دینا، اللہ نہ سنو، آل رسول کہنے لگے میں نے دیکھا تو ادھر دھوپ گھاس کری تھی، میں نے دھوپ گھاس اکھیرنے کے بعد جھاڑ لی، ایک پتھر پہ رکھ کر کے دوسرے پتھر پہ کچل گئے، اتنی بڑی ٹکیاں بنا لی اور کتے کے زخم پہ رکھ دی، اور زخم پہ رکھنے کے بعد وہ کہنے لگے میں نے اپنے تہمت سے چیر پھاڑی اور پھاڑنے کے بعد وہ گردن میں باندھ دی، آل رسول کہنے لگے جیسے ہی میں نے گردن میں باندھی کتے ٹھنڈی سانسیں لینے لگا، اللہ کو میری ادا اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی، جیسے جیسے کتے کا زخم بھرتا گیا اللہ مجھے ولایت کے مقام عطا کرتا گیا۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ۔